خطیب امت، خطیب ملک و ملت، خطیب پاکستان، خطیب ابن خطیب حضرت اقدس مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ سرپرست ہیں پاکستان شریعت کونسل صوبہ سندھ کے، حضرت اختتامی کلمات بھی بیان فرمائیں اور اس کے ساتھ ہماری آج کی اس تقریب کو دعا سے اختتام فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام ہمارے حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب دامت فیوضہم، اور تمام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، اور میرے جونیئر علماء، جو میں ان کی داڑھیوں کے رنگ دیکھ کر جونیئر کہہ رہا ہوں، باقی علم میں وہ مجھ سے سینئر ہی ہوں گے۔ بہرحال سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ سندھ کا مجھے انہوں نے ذمہ دار بنایا، اور بڑے اچھے پیارے عنوان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فیصلہ کرا دیا، اور ہمارے بھائیوں نے سب نے توثیق بھی فرمائی۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں حضرت ڈاکٹر صاحب سیف الرحمان صاحب اور ہمارے قاری صاحب اور آپ کی اجازت سے مختصر وقت میں بہت ضروری بات جو میرے دل میں ہے، میرے خیال میں اور دماغ میں ہے، وہ عنوان کے حوالے سے ہی آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ علمی تقریر اور علمی دلائل اور یہ ساری چیزیں، بہرحال میں اس کا معترف ہوں کہ میرے پاس اس کی تیاری بھی نہیں ہوتی، لیکن پہلی ایک تجویز میں نے بڑی ضرورت سمجھی جب تلاوت قرآن کریم یہاں ہوئی، ہمارے کسی بھائی نے قرآن کریم پڑھا، اور اس کے بعد اجلاس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ بہتر تو یہ بھی تھا کہ اس میں کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی، اس لیے کہ نعت رسول مقبول کسی فرقے کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا وہی والہانہ تعلق ہے، اور حضرات علماء اکابر دیوبند، یہ بات بڑے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے تو انہیں نہیں دیکھا، حضرت شیخ الہند اور حضرت شیخ الاسلام اور یہ سب حضرات، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حقیقت یہ ہے میں نے اپنے بزرگوں سے بھی کچھ اچٹتی ہوئی انداز میں یہ بات سنی ہے، اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کی جماعت کے بعد اگر عشق اور محبت کیا ہے تو وہ علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند نے کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سنتوں کو اپنانا اور یہ سب کچھ۔ تو بہرحال نعت رسول مقبول بھی ہونی چاہیے، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگر اس کے بدل کے لیے کبھی نعت پڑھ دی، ایک میری تجویز یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بلا شرکت غیر مفتی اعظم پاکستان تھے، میں حضرت کے ساتھ یہی لگاتا ہوں بلا شرکت غیر، کیونکہ بعد میں سارے مفتی اعظم ہو گئے، تو ان کے صاحبزادے تھے ذکی کیفی صاحب، میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن بہرحال سوشلزم کے خلاف جب اکابر جمع تھے اور بزرگ تو وہ بھی بڑے متحرک تھے۔ ان کی ایک نظم ہے،
کس دور میں لکھی، شاید وہی دور ہوگا سن 70 کا، تو اس میں بار بار ایک مصرع آتا ہے کہ ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان شریعت کونسل میں اس نظم کا کوئی نہ کوئی بند، 1 یا 2 بند ضرور پڑھ دیے جائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کا پیغام اور بھی زیادہ عام اور تام بھی ہو جائے گا۔ یہ اس کو یقیناً میرے پاس بھی ہے، مل جائے گی دارالعلوم سے، اور ہمارے عابد الرحمن بیٹھے ہیں، یہ بھی لا سکتے ہیں۔ بہرحال وہ بڑا اچھا کلام ہے۔ آج کے دور میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی زیادہ ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ، میں متحدہ قومی موومنٹ میں رہا، MQM میں رہا، اور رہا کیا، میں پیتا نہیں ہوں، پلائی گئی ہے، مجھے تو بلایا جاتا تھا تو میں چلا جاتا تھا، باقی میں نے وہاں کبھی اپنا نام رجسٹر نہیں کرایا کہ بھئی میرا بھی نام لکھو۔ تو بہرحال سب نے MQM کے جتنے بھی حضرات تھے، آج کی بھی لیڈرشپ اور بانی متحدہ، سب نے میرا بڑا ادب احترام کیا، میرے والد محترم کی وجہ سے بھی۔ لیکن میں ایک بات قاری صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، اور علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم کو بھی، کہ MQM میں یہ لڑکے جو بہرحال انہوں نے بڑی محنت کی ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، اور کراچی سے لے کے حیدرآباد تک ان کی کوئی غلط حرکتیں ہیں، میں اس کی نہ وکالت کروں گا، اور نہ مجھے اس کا دفاع کرنے کا کوئی نہ حق ہے اور نہ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اکثر اوپر کی قیادت میں، خالد مقبول بھائی جیسی قیادت میں، اور یہ صاحب دیگر ان لوگوں سے جب باتیں ہوئیں کمروں میں بیٹھ کے، تو ایک بات ایسی گویا تسلسل کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، اسلامی نظام، وہ آیا کہاں، وہ نافذ تو ہوا نہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ انہیں بڑی طلب ہے اسلامی نظام، وہ ایک طعنہ دیتے تھے کہ جس ملک کو اسلام کے لیے بنایا اور قربانیاں، وہاں تو کوئی بھی اسلام کا کام نہیں ہوا اور نہ نظام اسلام نافذ ہوا۔ میں قطع نظر اس کے کہ کوئی اپنے طور پہ کوئی دلائل دیں، لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ واقعتاً نظام اسلام قائم نہیں ہوا۔ میں یہ چاہتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری یوتھ اور ہمارے نوجوان لڑکے بھی لڑکیاں بھی، ان کو یا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے، میرے والد نے 1951 میں تمام مشرقی اور مغربی پاکستان کے جید علماء کریم جس کو کہہ سکتے، وہ سب جمع ہوئے جیکب لائن میں، انہیں پتہ ہی نہیں آج کے بچوں کو کہ یہ کبھی ہوا بھی تھا ہی نہیں۔ قاری صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ میری کوتاہی ہے کہ میں ان کے آگاہی کے لیے نہیں کچھ کر سکا۔ میں نے انہیں بتایا بھی، سمجھایا بھی، لیکن میرا مطلب یہ ہے، اس سے میں یہ بات اخذ کرتا ہوں کہ ہم بنیادی نکات جو 22 نکات تھے وہ بھی، اور جو یکجہتی کونسل نے 17 نکات بنائے تھے وہ بھی، تو ان سب کو شامل کر کے ہم انہیں اتنا ہائی لائٹ کریں کہ نوجوان خود ہی سمجھیں کہ یہ کام تو شروع میں علماء نے اٹھا لیا تھا، لیکن بہرحال نادیدہ قوتیں اور وہ لوگ کہ جو کبھی حق میں نہیں تھے کہ پاکستان میں اسلام کا نظام آئے، یقیناً اس کی وجہ سے بھی وہ ناکامی رہی۔ تو اس پر بھی ہمیں زور دینا چاہیے کہ ہم اسکول کالجوں کے طلباء اور طالبات تو چلیے بعد میں کون ان سے خطاب کر سکے گا، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ چل جائے کہ کام ہوا تھا، تو اتنا بھی علم میں ان کے آ جائے، اور اکابر اور بزرگوں کے نام اگر میں تو کہتا ہوں اتنی دیر اور اتنی تاخیر ہو گئی، یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی بیچاروں کو باوجود عالم ہیں اور مولوی ہیں،
بس ایک عنوان ہوگا ذہن میں کہ 22 نکات، یہ کچھ بھی نہیں پتہ کہ اس کی تفصیلات کیا تھیں، کون کون ہستیاں اس میں شریک تھیں۔ تو یہ بھی بڑا اہم اور ضروری ہے۔ پاکستان شریعت کونسل کے پلیٹ فارم پر 22 نکات جس طریقے پہ انشاءاللہ سجیں گے اور جچیں گے، آپ اس کو بھی دیکھیے، اس سے انشاءاللہ آپ ہماری پاکستان شریعت کونسل ہی کو یہ عزت ملے گی اور ہمیں بھی اس سے ملے گی۔ بس میں ایک بات یہ کہہ دوں، ہمیں عوام کے انداز میں سمجھانے کے لیے بھی بڑی ضرورت ہے۔ بس اپنے والد کی ایک بات نقل کر دوں جو دوران تقریر انہوں نے فرمائی تھی جیکب لائن میں، کوئی خاص موضوع نہیں تھا۔ فرمایا کہ ہمارے بہت سے پڑھے لکھے حضرات، یہی جو ہمارے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، 10-10 ہزار کی پرچیاں کٹواتے ہیں مدرسوں میں آ کے، 50 کی عمرے کرتے ہیں اور صاحب حج بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ، تو فرمانے لگے کہ اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب یہ آپ دیکھتے نہیں ہندوستان میں اور بھارت میں کتنی ترقی ہے معیشت اور اس کی معاشیات کی، اس لیے کہ انہوں نے سود کا نظام قائم رکھا، اور بھی دیگر ممالک۔ تو میرے والد تو بہرحال جو صلاحیت تھی آپ لوگ جانتے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اپنے ان پڑھے لکھے حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہر مخلوق، جاندار مخلوق کو اللہ نے اس کی غذا مقرر کی ہے، اور اس لیے کہ بنانے والا بھی وہی ہے جس نے گویا مخلوق کو بنایا، اسی نے ان کی غذا کا بھی انتظام کیا۔ فرمایا کہ ایک کتا بڑا طاقتور اور بہت بھاری بھرکم، اگر کوئی اسے دیکھ کے یہ کہے کہ بھائی اس کی تو بڑی اچھی صحت ہو رہی ہے، تحقیق تو کرو کھاتا کیا ہے، تو پتہ چلا کہ ہڈیاں کھاتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ کتے کی صحت ہڈیاں کھانے میں ہے، اور اونٹ کی صحت ببول کے کانٹے کھانے میں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کے کہ اونٹ بھی بڑا صحت مند ہے، کتا بھی بہت فربا ہے، اور وہ یہ تحقیق کر کے اگر چاہیں کہ بھائی میں نے تو کتے کی طرح ہڈیاں چبانے کی کوشش کی یا کانٹے کھانے کی، سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا بے شک تم یہ سمجھتے رہو کہ ہماری معیشت شاید پیچھے رہ گئی، لیکن یاد رکھنا اللہ نے جس طرح مخلوقات بنائی ان کی غذا بھی اللہ نے بنائی ہے۔ کتے اور اونٹ کو جس چیز میں فائدہ ہو سکتا ہے، انسان کو صرف ہلاکت ہی مل سکتی ہے۔ فرمایا کہ بھارت اگر ترقی کرے اور پوری عالم کفر ترقی کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کتے اور اونٹ کی مثال ان پر آتی ہے۔ یہ غذا ان کے، یہ سودی نظام ان کو تو کہیں سے کہیں پہنچاتا ہے اور پہنچا رکھا ہے، لیکن پاکستان میں فلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اور آپ کا لایا ہوا دین اس کو نہ سنبھالیں۔ تو پاکستان کی ترقی اسی میں ہے کہ یہ سود کا نظام چھوڑیں، تب اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچی اڑان اڑائیں گے۔ بس یہ ایک مثال آ گئی تھی، میں نے دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس مشن پر صحیح معنی میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔